صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ ایک تو بات ہو رہی ہے، ایک ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات ہیں، فنڈنگ کے ان پہ اثرات بھی ہوں گے سیاست پہ، لیکن معیشت پہ کیا سب سے بڑا تحریک انصاف کے لیے 2022 میں چیلنج معیشت ہوگا؟ اور ظاہر ہے الیکشن آگے آنے ہیں، پی ٹی آئی کو کیا کرنا پڑے گا؟ آئی ایم ایف کی شرائط ایک طرف ہے، مہنگائی ایک طرف ہے. 2022 کی اگر ہم معاشی نقشہ پاکستان میں سامنے رکھیں تو 3-4 فیکٹرز ہیں جو کہ میک اور بریک فیکٹر ثابت ہوں گے. اس پہ پہلا فیکٹر جو ہے وہ اومیکرون کا پھیلاؤ ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ اومیکرون جیسے خدا نے ڈیلٹا ویریئنٹ سے ہمیں محفوظ رکھا، اللہ کرے کہ پاکستان میں اس طرح کی سچویشن رہے، لیکن اگر اومیکرون جو ہے وہ بے قابو ہوتا ہے، خواہ وہ پاکستان میں یا جو ہمارے جن ممالک کے ساتھ تجارت چلتی ہے، جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، جہاں پہ سپلائی چینز ہیں، تو اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر بنے گا 2022 میں، نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے بلکہ باقی دنیا کی معیشت کے لیے بھی. ہم نے دیکھا کہ امریکہ جیسے ممالک میں اب 1 ملین کیسز پر ڈے کے حساب سے آنا شروع ہو گئے، تو 10 لاکھ کیس ایک ملک میں جب روزانہ کے حساب سے آتے ہیں. انڈیا میں دیکھ لیں، دہلی میں اب نائٹ کرفیو اور کے بعد ویکنڈ کرفیو شروع ہو گیا ہے، تو یہ تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہے پاکستان کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ اس اومیکرون کے نتیجے میں سپلائی چین وہ کس طرح سے ڈسٹرپٹ ہوں گی. پچھلے 6 مہینوں میں آپ نے جو دیکھا مہنگائی کے جو فیکٹرز تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو شپمنٹ کنٹینرز ہیں وہ نایاب ہو گئے، جو ان کی فریٹ کاسٹ تھی وہ ٹرپل ہو گئی. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ افغانستان ہے. افغانستان کے ساتھ جو جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، ہماری معیشت ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے. ہم نے دیکھا کہ فیٹف میں آپ نے تمام تر چیزیں کرنے کے باوجود گرے لسٹ سے نہیں نکل سکے. ہم نے دیکھا کہ وہی آئی ایم ایف جو کہ پچھلے پروگرام میں 16 ویور دے چکا تھا، اور وہ پروگرام واحد پروگرام تھا جو کہ سکسیسفلی کنکلوڈ ہوا پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ ہسٹری میں. اس دفعہ وہ آپ کو کوما ڈاٹ تک چینج نہیں کرنے دے رہا، اور اس کے پیچھے اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو بلومبرگ کے ایڈیٹوریل مل جائیں گے، آپ کو واشنگٹن ٹائمز پوسٹ کے جو ایڈیٹوریلز ہیں وہ مل جائیں گے، جس میں بڑا اسپیسیفکلی کہا گیا کہ جی چونکہ پاکستان نے ڈبل کراس کیا، لہٰذا امریکن ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ فاٹف پہ آئی ایم ایف پہ وہ پاکستان کی گوشمالی کرے. تو یہ جیسے ابھی وزیر خزانہ نے بھی اعتراف کیا کہ ہمیں امریکہ کی یا آئی ایم ایف کی باتیں ماننا پڑ رہی ہیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر اکانومی جب آپ کی اپنے ہاتھ میں نہیں رہی، اس میں وہ دوسری بحث ہے کہ آئی ایم ایف کا جو سارا کچھ کہتا ہے کیا وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے یا وہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ آپ فردر نیگوشیشن میں بہت زیادہ لینینسی جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکیں گے. اور چوتھا اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ اس کا تعلق ہماری ان ہاؤس گورننس سے ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ فرٹیلائزر جو تھا وہ اسمگل ہوا، جب تک اس کا نوٹس لیا گیا بہت دیر ہو چکی تھی. جو اور اس کے اثرات تو جب آپ کی فصل تیار ہوگی تو اس کے اوپر پڑے گی، ویٹ کی سوئنگ تھی، اس پہ اس کے اثرات پڑے. تو یہ 4-5 موٹے فیکٹرز ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ ہمیشہ پاکستان کی اکانومی کو ہانٹ کرتا ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا وہ کسی اور سیاسی جماعت کی حکومت ہو یا غیر سیاسی حکومت ہو، وہ ہے آپ کی جو پولیٹیکل پولرائزیشن اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہی ہم جب آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا آنا یا وہاں پہ باقی جو ہیں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز وہ ریڈیوس ہوتی ہے.